جیسے ابھی بات ہو رہی کہ سعودی اور ایران کے جو مذاکرات ہوئے پاکستان نے کرائے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح پر جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، دوسروں کے درمیان محبتیں بڑھا رہا ہے، لیکن ایک ہمارا دشمن ملک ہے وہ کہتا ہے کہ یو اے کا جو ڈائریکٹ الائے امریکہ سے ہو گیا ہے، پاکستان کے یو اے سے تعلقات خراب ہو گئے، اسی وجہ سے یو اے نے پاکستان سے قرضہ بھی واپس لے لیا اپنا، وہاں پہ جو پاکستانی لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی وہاں سے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو قائد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یو اے ہمارا برادر ملک ہے وہ ایسا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کی الائنمنٹ جو ہے یو اے ای کی ہم سب جانتے ہیں، وہاں پہ جتنے امریکن ایسٹس ہیں اور سی آئی اے کے ایسٹس ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ مگر میں یہاں ایک اور بات، وائل ناٹ ٹیکنگ اوے کریڈٹ فرام پاکستان، مگر میں ایک بات ذرا آپ سے وضاحت کر دوں۔ یہ جو خطہ ہے، اگر ہم جی سی سی اور ایران اور عراق کو ملا لیں تو یہ پوری دنیا کی جو آئل اور انرجی اور گیس کی سپلائی کا 31% ہے۔ ممکن ہے کہ وہ غاروں کے زمانے میں امریکہ واپس بھیج دیتا ایران کو، لیکن ایران اگر سارا انفراسٹرکچر تباہ کرتا تو پوری دنیا غاروں کے زمانے میں واپس چلی جاتی۔ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ ایران کی ریزیلینس، اس کی جو ایک نئی ٹیکنالوجیکل ایک چینج آئی ہے وارفیئر میں، اس پر عبور نہیں، یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ انڈیا کا اگر آپ میڈیا دیکھیں تو وہ آپس میں اس طرح لڑ رہے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں ویسے انڈیا میں کیا میڈیا ہے ایسے۔ کل کسی نے وہ اپنا لیپ ٹاپ توڑ دیا کہ جی پاکستان کیوں اس طرح سے، تو اس طرح کی ایک چھوٹے پن کا مظاہرہ ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ مگر میں اس بات کو پہلے ایمفیسائز کر دوں کہ اس مذاکرات کی ٹیبل پہ ایران لے کے آیا ہے ان کو، اور ایران نے اتنی بڑی کاسٹ ان کو بتا دی تھی کہ دینی پڑے گی آپ کو، کہ یہ دنیا کا ورلڈ آرڈر بنتے بنتے پھر آپ کو آدھی صدی اور چاہیے ہوگی، اور یہ اگر انرجی کا انفراسٹرکچر اور جو آرکیٹیکچر تباہ کرنے کی جو صلاحیت اس نے ڈیمونسٹریٹ کی، اور باقاعدہ، اور اس میں دو باتیں دیکھیں، دو باتیں۔ پہلی بات اس نے کہا کہ میں آپ کے پلوں پہ حملہ کروں گا، وہاں لاکھوں لوگ پلوں کے اوپر اکٹھے ہو گئے۔ دوسری بات، انہوں نے چیکنگ کی اپنے ایک ایئر مین کو بازیاب کروانے کی، بیسیکلی انہوں نے گراؤنڈ پر حملے کا ایک ٹیسٹ کیا اس کو، اور اس میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے تھا۔ تو نمبر 1 ایرانیہ، نمبر 2 پاکستان کی نہ صرف یہ کہ دانش مندی بلکہ ایک ضرورت بھی کریٹ ہوئی، آخر آئے یہ ہمارے پاس کہ یار ہماری جان چھڑاؤ، اور پاکستان نے کہا بھئی ٹھیک ہے، یہ نیکی کا کام ہے، ہم کریں گے، ہم نے بڑے طریقے سے۔ اور پاکستان کو میں ایک اور بھی کریڈٹ دیتا ہوں، اس تمام جنگ کے دوران اتنی یہ نازک مرحلہ تھا سعودی عرب اور ایران کے مابین کہ جس اچھے طریقے سے پاکستان نے اپنے آپ کو مینج کیا، یہ بھی ایک حصہ ہے، اور نو باڈی کین ٹیک اوے آر کریڈٹ۔ بٹ بات یہ ہے کہ یہاں صرف پاور فلوز فرام دی بیرل آف گن، ایک ہی میسج ہے اسلام کے لیے، دوسرے ملکوں کے لیے بھی، کہ طاقت سے بات کرتی ہے۔ یہاں پہ جو ایران، میں اب بھی یہ بات کرتا ہوں، اور میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے، کہ ایران نے اگر 10-15 سال پہلے ایٹم بم پھوڑ دیا ہوتا تو آج ایران کے عوام اس بپتا میں، اس مشکل میں مبتلا نہ ہوتے۔ تو یہ لیسنز ہیں، اگر پاکستان کی بات پر دھیان دیں گے تو دنیا شاید کم تباہی سے نکل آئے گی اس کرائسس میں جس میں ہم ہیں۔ اور میرے خیال میں اس میں ہمیں ایران کو بھی سلیوٹ کرنا چاہیے، جنہوں نے واقعی ایک اپرچونٹی کریٹ کی اور امریکی سامراج کو جو ہے اس کے زوال کو تیز کیا، جو آلریڈی روبہ زوال تھا، مگر اس کو تیز کیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دنیا ایمرج کر رہی ہے جس میں چائنا سپر پاور ہے، رشیا ہے، اور یہ بائی پولر دنیا ہوگی تو شاید سکھ کا سانس لے سکیں، جیسے ہم کولڈ وار میں لیتے تھے سوویت یونین کی وجہ سے۔ جی بالکل ٹھیک ہے عمران صاحب، سر جس طرح سے بھی قائد صاحب نے فرمایا کہ طاقت سے بات کرتی ہے، ایک طرف ٹیبل ٹاک کی بات ہو رہی، دوسری طرف دونوں ایران بھی اور ادھر سے امریکہ بھی جس طرح سے ٹویٹس آ رہے ہیں کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اگر یہ ٹیبل ٹاک کامیاب نہ، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہم ان کو دوبارہ سے سویلائزیشن مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ سر یہ ٹیکٹکس ہی ہوتے ہیں دونوں طرف سے اپنی طاقت دکھانے کے، کیونکہ بیک اینڈ پہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ترلے تو کیے جا رہے ہیں کہ نقصان بہت ہو گیا ہے، اب بات کر لی جائے۔ حمزہ، بات یہ ہے سیدھی سی کہ جو ترلوں کی آپ نے بات کی نا، تو اب تو مغربی میڈیا خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے نا ایران کو ٹیبل پہ لائیں اور یہ معاملات جو ہیں اس کو حل کروائیں۔ تو دوسری طرف ایران، اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو دونوں ملک اصل میں فیس سیونگ چاہتے تھے، دونوں جو ہیں وہ تنگ آ چکے تھے، دونوں کی دیکھیں ایران جو ہے اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، لیکن ان کے پاس تھا حوصلہ،
اگر تھا تو ان کے پاس حوصلہ تھا، عزم تھا، جرت تھی، بطور قوم کے وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ دوسری طرف اگر آپ امریکہ بہادر کو دیکھیں تو امریکہ بہادر کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس سب کچھ ہونے کے باوجود سبکی اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ ان کو ہر محاذ پہ مار پڑ رہی تھی، ان کے جہاز گر رہے تھے، ان کے معاملات جو ہیں وہ سب کے سامنے تھے۔ اور پھر مڈل ایسٹ جس کو ساری زندگی امریکہ یہ چورن بیچتا رہا کہ گھبرانا نہیں، میں تیرے نال ہاں، اگر کچھ ہوا تو میں آپ کی حفاظت کروں گا، وہی مڈل ایسٹ امریکہ کی وجہ سے ایرانی حملوں کا شکار ہوتا رہا۔ وہی مڈل ایسٹ جو ہے ایران نے اس کی بینڈ سے اینٹ بجا دی، اس کی بینڈ بجا دی۔ تو یہ ساری صورتحال جب دیکھیں تو دونوں کو ایک فیس سیونگ چاہیے تھی، دونوں اصل میں اب اس سٹیج پہ آ گئے تھے۔ پاکستان کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ پاکستان نے ان کو اس سٹیج پہ لانے میں یہ کردار ادا کیا کہ ان کو جلدی یہ احساس دلوایا کہ بھئی تھک جاؤ، بہت ہو گیا، آ جاؤ اب اس معاملے کو اچھی طرح ون ون سچویشن میں ختم کر لیں۔ امریکہ بہادر اب یہ کرے گا، اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے گول اچیو کر دیے، ہم نے یہ کر دیا۔ ایران جو ہے وہ بادی نظر میں ایسا ہے کہ اس پہ سینکشن اس مذاکرات کے نتیجے میں ختم ہوتی نظر آتی ہیں۔ سینکشن ختم ہوں گی تو اس کی اکانومی بہتر ہوگی، اس کے لیے صورتحال بہتر ہوگی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جس عزت سے نوازا ہے، اور پاکستان میں پھر کہوں گا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دونوں کا جو اس میں سارا کردار ہے، اس کا آپ یہ ثمر دیکھ لیں کہ وہ لوگ جن سے پاکستانی حکمران بات کرنا چاہتے تھے تو کتنے روز رابطے نہیں ہو پاتے تھے، اب وہ خود چل کر آ رہے ہیں۔ اور یہ الحمدللہ یہ پاکستان کے لیے وہ فون کر رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں، کیونکہ جیسے قاضی صاحب نے فرمایا سب سے زیادہ نقصان یورپی یونین کا تھا۔ ایک تو یوکرائن کی جنگ وہ ابھی تک بھگت رہے ہیں، دوسرا آپ نے ہومز جو ہے اس کے بندش سے ان کا حال کیا ہے، تو وہ اگر یہ غاروں کے زندگی میں لے کے جاتے غاروں کے دور میں تو پھر ویسٹ بھی سارا غاروں کے دور میں چلا گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، لیکن میں یہاں قاضی صاحب سے ضرور یہ جاننا چاہوں گا، قاضی صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو لبنان والا معاملہ ہے، دیکھیں پاکستانی جو سفیر ہیں امریکہ میں رضوان سعید شیخ، انہوں نے تو سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے میں ایران اور لبنان دونوں شامل ہیں، لیکن دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ جو حرکتیں کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے؟ یہ مذاکرات کل تک وہ بھی اس چیز سے باز آ جائے گا یا وہ اپنی حرکتیں جاری رکھے گا؟ جی قاضی صاحب، یہ جو نتان یاہو صاحب کی تو سیاسی جی میں عرض کر رہا ہوں کہ نتان یاہو کی سیاسی موت اور میرا خیال میں شاید جیل ان کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اپنے وطن عزیز میں بھی مطلوب ہیں مشتبہ کے طور پر، کیونکہ وہ رشوت لیتے رہے ایز اے پی ایم، مبینہ طور پر ان کی اپنی تفتیش کے مطابق، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جو ہے کرمنل کورٹ کو بھی وہ مطلوب ہیں، لہٰذا وہ اس کو سپائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کوئی بھی ایسا کام اور حرکت کرے گا جس طرح آج اس نے لیبنان پر ایک شدید حملہ اور اٹیک کیا تاکہ یہ سلسلہ رک سکے۔ اگر بات یہ ہے کہ یہ میرے نہیں خیال یہ کامیاب ہو پائے گا، اور یہ گریٹر اسرائیل کے ساتھ نتان یاہو صاحب کا جو کریئر ہے، جو کہ ایک بڑا مکروہ